میرا نیکسٹ کوشچن یہ کہ اگر اسلام کو ہولسٹک ویو میں دیکھا جائے تو ہمیں دو سورس آف نالج ملتے ہیں کہ ورڈ آف گاڈ اینڈ ورڈ آف پروفٹ, ٹھیک ہے, قرآن اور حدیث کی صورت میں. چلیں اب قرآن تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس پہ ہم کوئی آبجیکشن ریز نہیں کر سکتے, حالانکہ اس کی بھی مولوی کچھ ٹرین قسم کی حدیثوں کی وہ آیات ہی کر دیتے ہیں. لیکن حدیث میں ہم آتے ہیں تو کچھ ہمیں حدیث میں تو عجیب و غریب قسم کی حدیث بھی ملتی ہیں. مطلب ایک ایگزامپل ہے کہ ایک جگہ پہ پتہ نہیں کس بیماری کے لیے کہا گیا کہ وہ اونٹ کا جو ہے وہ پیشاب اس میں پینا چاہیے. تو یہ تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں, ہم کیسے ڈیفینڈ کریں جبکہ ہم ہندوؤں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم جو ہو وہ کاپ ڈرنکر ہو. ہماری تو اپنے آپ اس طرح کی حدیث آ رہی ہیں. تو اس میں اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ حدیث کی ویلیڈیٹی ایک تو کوشچنیبل ہو جاتی ہے, دوسرا یہ کہ اسلام میں اب ہر چیز کو میں ایز اٹ از ہی مان لیں, ہر چیز پہ ایمان لانا ہم نے. آپ کی جو کوشچن کی جو ٹیکنیکلٹی ہے نا, میں اس کو پہلے ایڈریس کر لوں کہ کیا وہ سائنس جو ہے وہ جس کے تھرو حدیث ٹیسٹ ہوتی ہے وہ کیا سینسیبل میٹرز ہیں ہمارے, کیا ویلڈ اور اسٹرانگ میٹرز ہیں؟ تو یس دے آر. جو آپ نے یوز کیا ہے نا آرگیومنٹ کے طور پر جو اینگل کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں حدیث میں آ گئی, تو اس میں دو شاخیں آپ کے سوال کی کہ حدیث میں اونٹنی کے پیشاب کو پینے کے لیے کہا ایک بیماری کے کیس میں, تو وہ آپ کو عجیب و غریب لگ رہی ہے. تو اگر عجیب و غریب از دا انسٹرومنٹ سو وچ یو گوئنگ ٹو ٹیسٹ, تو قرآن پاک کو تو فارغ کرے نا آپ. ٹھیک ہے, پھر تو قرآن پاک میں تو ایسی ایسی عجیب باتیں ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. یہ تو بہت نارمل سی بات ہے اونٹنی کا پیشاب پینا. میں اس کی طرف آتا ہوں. ابابیل آتے ہیں اور ہاتھیوں کو مارتے ہیں, یہ کیا آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ ٹھیک ہے, مچھلی کے پیٹ کے اندر سورہ حضرت یونس اتنے دن زندہ رہتے ہیں, یہ آپ کو طلسماتی کہانی نہیں لگتی؟ یہ کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں آپ؟ سمجھیں, عجیب و غریب از ناٹ این انسٹرومنٹ ان دا کیس آف دس حدیث. اور یہ بہت ہی مشہور حدیث ہے, ہر بندے نے مجھے پکڑا ہوتا ہے, چاہے کینیڈا ہو, چاہے امریکہ ہو, چاہے پاکستان ہو, کہ یہ حدیث کیسے, یہ اس کتابیں کیسے مان میں پیشاب پلایا ہوتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اس وقت دنیا کی نمبر 1 ان دا ٹاپ 10 ہے, ایک وقت میں نمبر 1 ہو گئی تھی, دوائی پریمیرن لیتے تھے آرتھرائٹس کی, ابھی بھی لیتے ہیں دوائی, ابھی بھی وہ ٹاپ کی ہے پریمیرن. پریمیرن از پریگننٹ میئرز یورین, اس کو پریمیرن کہتے ہیں. آرتھرائٹس کی سب سے اسٹرانگ دوائی اس کا کوئی چلتے, دنیا پوری مسلمان بھی اپنی ماؤں کو بھی وہ کھلا رہے ہیں, بڑھاپے میں کھلائے جاتے ہیں, وہ اس کو گھوڑے کا پیشاب پلاتے ہیں, بہت کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس وقت عجیب نہیں لگتی کہ گھوڑے نے کہتے ہیں. اور یہ گھوڑے کا پریگننٹ میل, ایک فیمیل ہارس when it's pregnant has the highest amount of oxytocin, and oxytocin is the big healer. وہ اس لیول کی ہیلنگ کرتا ہے کہ وہ اس وقت ہر سپر آکسیٹوسن ہوتا ہے, وہ چیز پریگننٹ, تو فیمیل کے اندر آکسیٹوسن کی پیک ہوتی ہے جب وہ پریگننسی میں ہوتی ہے, اس کا اس وقت پیشاب لے کے اس سے دوائی 9 parts urine to 1 part ammonia اس میں, یاد رکھیے, سوری کیمیکل 9 parts urine to 1 part chemical in premarin, جو فارمولا اس کا پورا کا پورا پیشاب پلا رہے ہیں اس کو ایک گھوڑی کا. تب ہمیں کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ اماں کو آرتھرائٹس ہے, اور پیچھے کسی جان پیٹر اور جانسن اینڈ جانسن GSK اور whatever ایبٹ کا سائن لگ گئے. ایبٹ از اوکے فار اس, بخاری از ناٹ اوکے فار اس. اسے انسٹرومنٹ کیسے ہمارا پوری بیک فائر کرتا ہے. پریمیرن از جسٹ 1 case, but it is such an amazing case کہ اونٹنے کے پیشاب کے اوپر ان کو بہت مسئلہ تھا, ٹھیک ہے, اور پریمیرن کے اوپر ان کو مسئلہ نہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ دا کیمسٹری اینڈ دا سائنس. یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہی could tell کہ کس لیول پہ کون سی بیماری کے اندر کس اس کا انسٹرومنٹ ہو. آپ کو اونٹنے کا پیشاب مسئلہ لگ رہا ہے, شراب سے گندی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں, اور بیماری ہے کہ اس میں شراب بھی الاؤ کر دی گئی ہے, جان بچاتی ہے, سور بھی کھا لو. پیشاب تو ایک ویری آرگینک سبسٹینس ہے, میں اس کی تعریف نہیں کر رہا ہوں. ان دس کیس پریمیرن از دا موسٹ افیکٹو میڈیسن, اینڈ دیٹ کیمل یورین واز دا موسٹ افیکٹو, اور آئرونیکلی وہ سبھی ٹھیک بھی ہو گئے تھے اس سے, سمجھ. سو جو ہم ہندوؤں کہتے ہیں وہ گاؤں ماتا کا پیشاب پیتے ہیں, تو وہ دوائی کے طور پہ نہیں پیتے, وہ برکت کے طور پہ پیتے ہیں. ان کو وہاں سے اصال ثواب ہوتا ہے, وہ اپنی کسی قسم کی جسمانی مرض دور کرنے کے لیے نہیں پی رہے ہوتے, وہ ابھی طرح سے سورگ میں جا رہے ہوتے ہیں وہ پی کے. ٹھیک ہے, یہ جنت جانے کا راستہ نہیں ہے اونٹنی کا پیشاب, یہ دنیا میں بہتری کا جسمانی توانائی کے لیے یہ معاملہ رکھا گیا. جنت کے سارے معاملات ہیں, اس میں سے کہیں پہ بھی ایسے کوئی معاملہ نہیں جس میں آپ اس کو عجیب و غریب. ہاؤ عجیب و غریب کا تو انسٹرومنٹ ہمارا پرسنل ہے نا. آپ کو جو چیز عجیب لگتی ہے نا باللہ, وہ اللہ تعالیٰ کو تھوڑی عجیب لگے گی.
आपने तो ये देखना कुरान पाक में जो चीज है वो एज इज ही रहनी है, ये फिलॉसफी है हमारी। कुरान पाक के ऊपर मुकदमे नहीं है, हदीस में भी कोई मुकदमे नहीं है। हदीस की सेहत में मुकदमे थे तो पहले से एक साइंस आ चुकी है, और हर 100-200 साल के अंदर अल्लाह ताला को मुजद्दद हदीस को फिर से दोबारा से रिवाइटलाइज करते हैं, कोई और कमी तो नहीं रह गई। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्मॉल मैटर। अभी हम नासिर मानी कब पैदा हुए, वी आर पोर्ट्रेइंग दैट गाय एज इफ कोई सहाबा के दौर का बंदा है। इस तरीके से वैलिड हदीस के ऊपर हर वक्त सर्च एंड रिसर्च चल रही होती है। सो इट्स नॉट अ स्मॉल मैटर कि हम मुसलमान इस तरह से मुतनफर हो रहे हैं, ये पीछे से एक साइकोलॉजिकल बॉम्बिंग की जा रही है हमारे ऊपर, और आपको एक नई डेफिनेशन मिल रही है अजीब व गरीब और सही की। तो उस साइंस के ऊपर गो बैक, रिग्रेस योरसेल्फ टू द ओरिजिनल साइंस ऑफ द हदीस एंड द कुरान, एंड देन यू विल फाइंड आउट कि इसके ऊपर एज इज ईमान लाना ही बेहतरी थी, एंड वही प्रूव होना है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ सब कुछ ही प्रूव हो गया है, जो कुछ रह गया वो इंसान और साइंस ही कोताही है, वरना सारा कुछ वैसे ही प्रूव हो रहा। अल्लाह करे हमारी दौर में ना प्रूव हो। आई होप कि कुरान पाक साइंस इस दौर पे ना पहुंचेगी, कुरान पाक सब कुछ सही साबित हो जाए। अल्लाह करे कुछ अजीब और गरीब चीजें रहेंगी। अजीब और गरीब अल्लाह ताला का खुद इंस्ट्रूमेंट है। ऐसे ऐसे वाकयात अंबिया से भी कराए और कुरान पाक में भी है कि मोमिनी और मुनाफिकीन के अंदर टेस्ट हो गए कि इनके दिल में भी कीड़ा है कोई, इनको बातें अभी भी अल्लाह की तरफ से आई नहीं अजीब लग रही है, नबी इनको भी अजीब लग रहा है। ये एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ नफाक है जो कि टेस्ट होता है। ईमान टेस्ट होता है ऐसी बातों से कि सूरह फील पे कैसे ईमान लें, ये तो ये कैसे हो सकता है छोटा छोटा अबील लाया और जाके उसने न्यूक्लियर स्ट्राइक कर दिया हाथियों के ऊपर छोटे छोटे पत्थरों से, ठीक है, या ये ऊँटनी के पेशाब वाली बात। खैर ये तो प्रूव हो गई। मैं क्यों कह रहा हूं कि अल्लाह करे साइंस प्रूव ना करे। अगर साइंस ने सब कुछ साबित कर दिया ना तो फिर हमारे ईमान की कोई वैल्यू नहीं। हमारा तो ईमान किसी लॉजिक के ऊपर थोड़ी है, हमारा ईमान तो अल्लाह ताला की हस्ती के ऊपर है जो कि गैब के अंदर है। वी कैनॉट स्टार्ट प्रेइंग कि अल्लाह प्लीज साइंस के थ्रू, ये बात है मुसलमान सो यूथ दुआएं कर रही है अल्लाह साइंस कुरान को प्रूव कर दे ताकि हम इनको आर्गुमेंट देके मुसलमान कर लें। वो भी चाहे मुसलमान हो या ना हो, हमारा ईमान जाहिर हो जाएगा इससे, क्योंकि हमारा भी इतना ईमान रहेगा ही नहीं। फिर गैब पे थोड़ी ईमान, फिर तो साइंस ने प्रूव किया ना कुरान पर। समझ रहे बात।